السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حمیرہ احسن۔ آپ دیکھ رہے ہیں قوم ڈیجیٹل۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں میاں غفار صاحب۔ جی میاں صاحب، آج کل ملک میں ایک سیاسی گھڑمس مچا ہوا ہے، کیا جی، کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ آج میں سیاست پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا میں تو آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ بیتا ہے۔ ہوا یہ کہ میرا ملازم بہاولپور گیا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے کھانا پکا کے فریج میں رکھ دیا ہے، تو آپ ایسا کرنا کہ گھر جاتے ہوئے روٹیاں لیتے جانا۔ میں یہ ملتان کینٹ بامن جی چوک میں بینک الحبیب کے ساتھ ایک ہوٹل ہے، تو وہاں میں رکا، میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی اور میں روٹیاں لینے چلا گیا۔ ایک آدمی جس کی عمر 65 سے 70 کے قریب ہوگی، باریش، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور سفید ہو کے کپڑے تھے اور دیکھنے میں پڑھے لکھے لگتے تھے۔ وہ میری گاڑی کے قریب کھڑے تھے اور میری طرف دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہو لیکن اس میں بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ تو میں نے انہیں دیکھ کے گاڑی کا شیشہ میں نے کھولا، تو میں نے کہا جی آپ کا خیریت ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو میرے مجھے بتائیں، کہیں جانا ہے کیا بات ہے؟ تو میرے گاڑی کے قریب آئے تو ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، ذرا رکے، نظریں جھکائیں اور مجھے کہنے لگے ایک مہربانی کیجئے، مجھے ذرا 10 روٹیاں تو دے دیں سامنے ہوٹل سے۔ مجھے ایسے کرنٹ پڑا، میں نے کہا جی صرف 10 روٹیاں، کوئی اور ساتھ چیز، کوئی سالن وغیرہ، کوئی سبزی، کوئی دال؟ کہنے لگے نہیں پلیز صرف 10 روٹیاں دے دیں۔ خیر میں اس ہوٹل پہ گیا اتر کے، تو وہ میری گاڑی کی پچھلی جانب فٹ پاتھ کے اوپر جا کے جیسے خود کو بندہ چھپا کے کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، تو وہ کھڑے ہو گئے وہاں پہ۔ تو میں ہوٹل پہ گیا، مجھے ظاہر اب بات ہے کہ 5-7 منٹ لگ گئے روٹیاں لگوانے میں، اور پھر میں نے کچھ 1-2 چیزیں سالن، سبزی وغیرہ، وہ سالن وغیرہ بھی لے لیا اور میں نے روٹیاں بھی تھوڑی زیادہ لے لیں۔ تو میں جب آیا تو انہوں نے نظریں نہیں اٹھائیں، تو میں نے انہیں جب وہ پکڑایا لفافہ، تھوڑا ہیوی تھا، تو کہنے لگے آپ نے سالن کیوں لیا؟ بس مجھے روٹی چاہیے تھی، روٹی تو پانی کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے۔ میں نے پورا زور لگا دیا کہ میں انہیں کچھ پیسے دے دوں، وہ کہنے لگے نہیں۔ میں نے جیب میں سے ہاتھ ڈالا، میں نے کوئی پیسے نکال لے، میں نے کہا آپ یہ بھی پلیز رکھ لیں، تو کہنے لگے نہیں، اللہ کو انتظام کر دے گا، میں بھیک مانگنے والا نہیں ہوں۔ اور اگلی بار یہ مجھے اب بھی پچھتاوا اتنا ہے کہ کاش میں ان کے لفافے میں جہاں میں نے روٹیاں اور وہ رکھی تھی میں ان میں پیسے رکھ دیتا، لیکن انہوں نے میرے اصرار کے باوجود، میں نے کہا آپ نے کہیں جانا، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، کہنے لگے نہیں بس۔ اور میں اس کے بعد آپ یقین کیجئے انہوں نے آرام سے لفافہ پکڑا میرے ہاتھ سے پلاسٹک کا جس میں روٹیاں وغیرہ تھیں اور سالن تھا، اور وہ آرام سے پیدل چلا، اور میں کافی دیر تک شیشے میں سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں کیسے، میرا بوجھل تھا، میں کیسے گھر پہنچا ہوں یہ میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے۔ اب مجھے رات نیند، میں ویسے الحمدللہ میں 1 منٹ میں سونے والا آدمی ہوں، میں کہیں بھی، میں بسوں کے اڈے پہ بھی ہارن بجتے ہوئے میں سو جاتا ہوں، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ یہ حالات ہیں اس پاکستان کے، یہ حالات ہیں اس ملک کے، جس ملک کے ایک اہم ترین آدمی کے برطانیہ میں 200 سے زائد چھوٹے گھر ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر، جیسے ہمارے 3 مرلے کے، 5 مرلے کے، 2.5 مرلے کے گھر ہوتے ہیں نا، ان کے 200 سے زائد گھر ہیں جن کا انہیں کرایہ آتا ہے۔ یہ اس ملک کی بات میں کر رہا ہوں جس ملک میں غربت کا یہ عالم ہے کہ فیصل آباد کی سینکڑوں انڈسٹریز بند ہیں، ملتان کی سینکڑوں انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، مظفر گڑھ سارا خالی پڑا ہے، جتنے مزدور وہاں جاتے تھے سارے مزدور فارغ پڑے ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور بیڑا غرق گیا اس میرا ایک دوست ہے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں وہ اعلیٰ آفیسر ہے، تو مجھے جب بھی ملتا ہے کہتا ہے میاں صاحب دعا کریں یہ پروگرام بند ہو جائے۔ میں نے کہا انہوں نے کہا اس پروگرام نے برباد کر کے رکھ دیا، لوگوں کو فقیر بنا دیا، اور لوگ فقیر بنے رہیں گے تو ان ووٹ کے فقیروں کو ووٹ دیں گے جو ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں نا، جنہیں صرف ووٹ چاہیے، اور ووٹ کے بس وہ صرف چند ہزار روپیہ دے کر، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے وہ لوگوں کو معذور بنا رہے ہیں، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ فقیر بنا رہے ہیں۔ اصل میں وہ خود فقیر ہیں، اور یہ وہ فقیر ہیں جن کی ہوس پوری نہیں ہوتی، جن کے پیٹ بھرنے، اور ان کے پیٹ تو شاید نعوذ باللہ خاکم بدن، قبر کی مٹی بھی نہ بھر سکے جو ان کا، ان میں سے ہر کوئی، کسی کو کینسر ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، لیکن لوٹ مار سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔
پہلے صاف پانی کا 200 ارب روپیہ لوٹا گیا، کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا۔ پھر اس کے بعد سستی روٹی میں کم از کم 30 سے 35 ارب روپیہ سستی روٹی کے میں لوٹا گیا، کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا۔ کہاں گئی تحقیقات؟ ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی۔ جب فرد جرم جس روز لگنی ہوتی ہے اس روز اس ملک میں حلف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں ایک ہی FIR کے 2 ملزم، ایک ملزم جیل میں سزا کاٹتا ہے، دوسرا اپنے گھر میں کاٹتا ہے، اس کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں یہ صورتحال ہے کہ ایک آدمی سفید پوش پتہ نہیں وہ کس مجبوری سے گھر سے نکلا اور وہ کہتا ہے جی مجھے 10 روٹیاں لے دیں۔ یہ اس ملک میں ہے جہاں ایک آدمی پورا بینک لوٹ کے لے جاتا ہے، ایک آدمی پورا جنگل لوٹ کے لے جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی اتنی جائیداد ہے بیرون ملک، کسی کے ہوٹل ہے، کسی کی اسپین میں جائیداد ہے، کسی کی ناروے میں جائیداد ہے، کسی کی پوری اسٹیٹ ہے دبئی میں، شارجہ میں، راس الخیمہ میں۔ یہ میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں، سیاست پہ کیا بات کریں۔ اور وہ ایک پچھلے دنوں کسی کا ایک کلپ چل رہا تھا، وہ کہنے لگے یہ جب آپس میں سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں یہ کوئی عوام کی بات نہیں کرتے، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وزارت میری ہے، یہ وزارت تمہاری ہے، یہ آپ رکھ لو فلاں عہدہ میں، یہ تو آپس میں عہدے بانٹتے ہیں۔ اسی لیے یہ، اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اس قوم کو فقیر بنانے میں، اس قوم کو کنگال کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ان کا انتظام، اگر میرے اللہ کا جو نظام ہے، میں اگر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی پکڑ ایسی ہوگی کہ یہ محروم ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اس وقت دنیا میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے، اور اللہ کا ترازو کبھی جھول نہیں کھاتا، اللہ کا ترازو جھول نہیں کھاتا، اور ان کی ایسی پکڑ ہوگی یہ یاد کریں گے۔ یہ وہی ہے نا، اور جو ہے سورۃ کہف میں کہ وہ ایک بندہ اتراتا ہوا، اکڑتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، غرور کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، تو کہنے لگا دیکھو میرا باغ کیسے ہرا بھرا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب میں جنت میں بھی جاؤں گا تو مجھے ایسا ہی باغ ملے گا۔ اور اللہ نے اس کو تکبر کی یہ سزا دی کہ اس کی نہر کا پانی نیچا ہو گیا، اس کے فصلوں میں سے، اس کے باغ میں سے سارے پھل ہیں وہ خشک ہو کے گر پڑے، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کاش میں یہ تکبر میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایک باعزت آدمی کے لیے 10 روٹیاں لینا مشکل ہو گیا۔ یہ اس ملک کے کیا سیاست کی ہم بات کریں، کس کی بات کریں، کون سی سیاست پیچھے رہ گئی ہے کسی کو احساس، ہے کسی کو شرم، ہے کسی کو کہ یہ کہ میں کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو جواب دے؟ 70 سال کی عمریں ہو گئی، 75 سال کے ہو گئے، انہیں قبریں یاد ہی نہیں ہیں، انہیں آج بھی لوٹ مار یاد ہے۔ اگر کوئی باہر ہے عشاء تو وہ بھی لوٹ رہا ہے، اگر کوئی داڑھی مونڈا ہے تو وہ بھی لوٹ رہا ہے، سارے لوٹنے میں لگے ہو۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس کی بات کریں۔ آپ ذرا باہر نکلے، ذرا غریب آبادیوں میں جا کے دیکھیں، جو لوگ مر رہے ہیں، خدا کی قسم لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، ابھی کل کی بات ہے، میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ فلور مل میں افغانی آئے بیٹھے ہیں، اور پچھلے 8 دن سے فلور مل بند نہیں ہوئی، 24 گھنٹے آٹا پیسا جا رہا ہے، اور افغانستان گندم جو پچھلے دنوں ایک آئل ٹینکر پکڑے گئے ہیں 10، اور 10 کے 10 آئل ٹینکروں میں آئل نہیں تھا، گندم تھی۔ گندم باہر جا رہی ہے، ہر چیز باہر جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ اصل میں یہ گندم نہیں جا رہی ہے، چینی یہ نہیں جا رہی، یہ باہر یہاں سے باہر بھیجتے وہاں سے ڈالر لیتے ہیں، یہ ایکچولی یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، بذریعہ گندم، بذریعہ چینی، وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور وہیں سے پیسے باہر کے بینکوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے بارڈر محفوظ ہیں، یہاں کی کوئی چیز محفوظ نہیں۔ یہ وہی بات ہے، اب نہیں بات کوئی خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم فرمائے۔